الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت کے بہت سے احکامات ایسے ہیں جن پر انسان کے لیے عمل کرنا ضروری بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا کا بھی فائدہ اس کو ملے گا۔ جیسا کہ اللہ کی عبادتیں بہت ساری ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، حج ہے، عمرہ ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کی عبادتوں میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے احکامات ہیں۔ ان احکامات میں سے ایک حکم وراثت کا حکم ہے، اور یہ مسئلہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے اور بہت ہی پیچیدہ اور نازک مسئلہ ہے۔ سب سے پہلی چیز اس بات کو سمجھنا ہے کہ بھئی وراثت کس کو کہتے ہیں۔ تو جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے اس کا دنیا سے جانا ضروری ہے، اور جانے والا دنیا میں کچھ نہ کچھ سامان چھوڑ کے جاتا ہے، اسی کو وراثت اور فقہ کے الفاظ میں ترکہ کہا جاتا ہے۔ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ترکہ اور وراثت، یعنی کہ وہ مال جو کہ انسان دنیا سے جاتا دنیا میں چھوڑ کے چلا جائے، اور وہ مال کیسا بھی ہو، یعنی کہ اس کی قیمت روز بروز بڑھنے والی ہو یا اس کی قیمت روز بروز کم ہونے والی ہو، یا وہ چیزیں جو کہ کبھی زیادہ ہوتی ہے قیمت، کبھی جو ہے کم ہو جاتی ہے، استعمال کی چیزیں ہوں، غیر استعمال کی چیزیں ہوں، اپنے استعمال کی چیزیں ہوں، کوئی بھی چیز ہو، انسان جب دنیا سے جاتا ہے جو بھی چیز دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے اس کو قرآن حدیث کے الفاظ میں وراثت کہا گیا ہے، اور فقہ کے الفاظ میں ترکہ کہا گیا ہے۔ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ایسا مت سمجھیں کہ بھئی وراثت الگ ہے ترکہ الگ ہے، نہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اب دنیا سے جاتا ہوا انسان دنیا میں جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، سب سے پہلی چیز اس کو وراثت اور ترکہ کہا جاتا ہے۔ اب آتا ہے دوسرا نمبر کہ میت، یعنی کہ دنیا سے جانے والا انسان جو چھوڑ کے مال چلا گیا ہے، ترکہ ہو یا وراثت کا مال ہو، اس کو کہاں تقسیم کیا جائے گا، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اب تیسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھئی تقسیم کرنا ہے، کس کو کتنا دینا ضروری ہے، یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ اور آج مجھے انہی تین باتوں پر کچھ ضروری باتیں عرض کرنا ہے، کیونکہ آج حالت اتنی بگڑتی جا رہی ہے قوم کی کہ وہ آدمی جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دینداری جس کے زندگی میں نہیں، اس آدمی کا کوئی حساب نہیں، اس آدمی کے بارے میں کچھ ہم کہہ نہیں سکتے۔ لیکن مسئلہ یہاں ان لوگوں کا آتا ہے جو کہ اپنے آپ کو بڑے دیندار سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑے ہی نمازی اور ذاکر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بڑے ہی اللہ والے سمجھتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قوم کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پہ رہتی ہے،
ایسے لوگوں کے گھروں میں یہ غلطی ہوتی ہے وراثت کے معاملے میں. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں کہ فرائض کا علم سیکھو، یعنی وراثت کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ علم جتنا علم ہے دنیا کے اندر دین کا، اس میں سے آدھا حصہ ہے. فرائض کا علم آدھا حصہ ہے. اور یہ وراثت کا مسئلہ فرائض میں آتا ہے. دنیا کے کسی بھی قوم کو آپ لے لیں، ہر قوم میں وراثت کا مسئلہ چلتا ہے کمی پیشی کے ساتھ. کوئی بھی قوم ہو، چاہے آپ ہندو کو لو، چاہے عیسائی کو لو، چاہے یہودی کو لو، کسی بھی قوم کو دنیا کے لے لو، ان کے قوم میں وراثت کا سلسلہ چلتا ہے. لیکن دنیا کے اندر سب سے بہترین اور سب سے اچھے اور امانت داری کے ساتھ وراثت پر عمل ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام میں ہوتا ہے. اس لیے کہ اسلام سب کے ساتھ برابری کرنے کا حکم دیتا ہے، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے، سب کے ساتھ مدد کرنے کا حکم دیتا ہے. تو یہ جو ہے اسلام کی ایک خوبصورتی ہے. تو اس لیے شریعت کے اندر، ہماری شریعت کے اندر وراثت کے مسئلے پر جتنے جو ہے حساسیت کے ساتھ لوگوں کو بتایا گیا ہے، عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جس کے طریقے بتا دیے گئے ہیں، شاید کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر بتایا گیا ہو. وراثت کے مسئلے میں 5 چیزیں اسلام کی بڑی خصوصیت کی چیزیں ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز کہ میت، جو کہ مرنے والا انسان، اپنے پیچھے جو ترکہ اور اسی طریقے سے وراثت کا مال چھوڑ کے جاتا ہے، تو شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے کہ بھئی وہ مال اپنے حقداروں کو ادا کرو. یعنی وہ مال لینے کا جن لوگوں کو حق ہے ان لوگوں کو دو، کسی دوسرے کو اس کے اوپر حق نہیں. ایک زمانہ ایسا تھا، شاید آج بھی دنیا کے اندر کچھ مذاہب ایسے ہیں کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا چھوڑا ہوا مال اس کے رشتہ داروں کو نہیں دیتے لوگ، بلکہ اس کے دوستوں کو، اڑوس کو، پڑوس کو، اور اسی طریقے سے وہ آدمی جس کے لیے وصیت کر کے چلا جائے اس کو دے دیتے ہیں. آج بھی اس کے اوپر عمل ہوتا ہے. تو شریعت نے اس کے اوپر مہر لگا دی اور یہ کہہ دیا، حکم دے دیا کہ بھئی جو بھی انسان دنیا سے جاتا ہے اور اس کے مال میں کوئی وراثت کا مال ہے، ترکہ ہے، تو اس کو کیا کرو، وہ وراثت کے جو حقدار ہیں ان حقداروں تک اس مال کو پہنچاؤ. اور دوسری خصوصیت شریعت کی یہ ہے کہ وراثت اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کیا جائے گا، غیر رشتہ داروں کو نہیں دیا جائے گا. جو آدمی رشتہ دار نہیں ہے اس کو وراثت کا مال دینا جائز نہیں، رشتہ دار کو ہی دیا جائے گا. یہ دوسری خصوصیت ہے. اور تیسری خصوصیت، وراثت مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان سب کو دیا جائے گا. ایسا نہیں کہ بھئی یہ آدمی جو ہے مرد ہے تو اس کو وراثت کا مال دیں گے، عورت ہے تو اس کو نہیں دیں گے، بوڑھا ہے اس کو نہیں دیں گے، بچہ ہے اس کو نہیں دیں گے. یہ لوگوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ، ناانصافی کا معاملہ ہو جائے گا. عرب کے اندر ایک زمانے میں، جب کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے، نبی بنا کے آپ بھیجے نہیں گئے تھے، شریعت ابھی نہیں اتری تھی، اس سے پہلے عرب میں ان کے اندر ایک قانون یہ تھا کہ وراثت کا مال اسی آدمی کو دیا جاتا تھا جو کہ گھوڑے کے پیٹھ پر سوار ہو کر لڑنے کی طاقت جس کے اندر ہو، اسی کو وراثت کا مال دیا جاتا تھا. چنانچہ ایسا ہی واقعہ ہوا. ایک صحابی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اب انہوں نے اپنے وراثت میں کچھ مال چھوڑا، ترکہ چھوڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ وارثین 4 طرح کے لوگ تھے. 2 بیٹیاں تھیں اور اسی طریقے سے ایک نابالغ بچہ تھا اور ایک بیوی تھی. 4 لوگوں کو ان صحابی نے
وارثین کو دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے اور وراثت کا مال چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ صحابی کا انتقال ہو گیا، صحابی کے جو بھائی تھے وہ لوگ اس انتقال ہونے والے صحابی کا پورا مال قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ اب بیوہ عورت تھیں، انہوں نے جا کے پوچھا کہ بھئی میرے ساتھ ظلم ہو جائے گا، میرے بچوں کے ساتھ ظلم ہو جائے گا، ایسا مت کرو، میرے چھوٹے بچے ہیں، یا پھر ایسا کرو کہ 2 بچیاں ہیں، 2 بچیوں کو کیا کرو شادی کر لو، ان کا بوجھ میرے کاندھے سے اتر جائے گا۔ اب میرا معاملہ میرے ساتھ، میرا بچہ جو ہے وہ میں چھوٹا بچہ ہے اس کی نگرانی میں کر لوں گی، 2 جوان بچیاں ہیں۔ تو چچا کے ان کے جو بھائی کے بچے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ایسا نہیں کریں گے، نہ ہی تمہاری بچیوں کو نکاح کریں گے اور نہ ہی ہم کیا کریں گے، مال تم کو واپس کریں گے۔ بہت ہی منت سماجت کرنے لگی وہ عورت، لیکن ان کی بات نہیں مانے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ فیصلہ پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی فلانی عورت ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، بے وگی کا زمانہ ان کا گزر رہا ہے، عدت کے اندر وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کے بھائی اور ان کے بھائی کے بچے جو ہیں، یعنی شوہر کے بھائی اور شوہر کے بھائی کے بچے کیا کر رہے ہیں، پورا مال قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عورت کے طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی یا تو مال واپس کرو یا پھر ہمارے بچیاں جو ہیں ان کی شادیاں کر دو، خود کرو یا پھر دوسروں سے کرا دو، لیکن دونوں باتیں ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا، انتظار کرتے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو پھر فیصلہ کریں گے۔ تو کچھ وقت گزرا، اللہ کے طرف سے وحی نازل ہوئی، کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ وراثت کے حقدار جو لوگ ہیں انہی تک وہ مال رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وراثت کے معاملے میں نہ تو مرد نہ ہی عورت کا کوئی جو ہے تفاوت ہے، نہ ہی بڑے کا کوئی لحاظ، نہ ہی بچے کے ساتھ ظلم، سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ۔ اگر وہ حقدار ہے، وارث ہے، تو اس کو وراثت کا مال دیا جائے گا، وارث نہیں ہے تو کتنا ہی میت کے قریب کیوں نہ ہو اس کو وراثت کا مال نہیں دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے عرب کے اندر ایسا ہوتا تھا۔ تو شریعت نے کیا کر دیا کہ بھئی وراثت کا مال کس کو ملے گا، وارثین کو ملے گا، جو لوگ حقدار ہو رہے ہیں، اپنا حصہ لینے والے ہیں، انہی کو ملے گا۔ اور ان میں نہ تو مرد کا کوئی جو ہے مرد کی فضیلت ہے اور نہ ہی عورت کا کوئی جو ہے فضیلت، اور نہ ہی بڑے بچوں کا کوئی تفاوت، سب کے لیے برابر۔ تو یہ اسلام کی ایک تیسری خصوصیت ہے۔ اور چوتھی خصوصیت، قریبی رشتہ داروں کا حق رہے گا وراثت میں۔ رشتہ دار انسان کے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک قریب کے رشتہ دار اور ایک دور کے رشتہ دار۔ اب قریب کے رشتہ دار میں ہم عام طور سے کیا کہتے ہیں کہ بھئی خون کا رشتہ، خون کے رشتے کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، قریبی رشتہ کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو لوگ مرنے والے کے زیادہ قریبی رشتے میں رہیں گے ان لوگوں کو وراثت کا مال دیا جائے گا۔ مثال کے اعتبار سے ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے، دنیا سے جاتے ہوئے اس نے اپنے باپ کو چھوڑا، دادا کو چھوڑا، پوتے کو چھوڑا، تینوں پیڑھیاں موجود ہیں۔ جانے والا دنیا سے چلا گیا، اس کا بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دادا بھی ہے۔ اب وراثت کا مال کس کو ملے گا؟ ہمارے جو ہے ملک کے قانون کے حساب سے پوترے کا پورا حق رہتا ہے دادا کے مال کے اوپر، لیکن شریعت کہتی ہے کہ بھئی یہاں مرنے والا جو دنیا سے جا رہا ہے اس آدمی نے ترکہ چھوڑا، وراثت کا مال چھوڑا، اس کے ساتھ ساتھ 3 طرح کے وارثین اس کے ہیں، ایک ہے باپ اور ایک ہے بیٹا اور ایک ہے دادا۔ اب بیٹا بھی ہے اور باپ بھی ہے، باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو وراثت کا مال نہیں دیں گے، اس لیے کہ باپ جو ہے بیٹے سے قریب کا رشتہ ہوتا ہے،
دادا کا ایک پیڑھی کا اوپر کا رشتہ ہوتا ہے. تو شریعت کہتی ہے کہ بھئی وراثت کا مال کس کو ملے گا؟ شریعت کے اندر صرف اور صرف قریبی رشتہ داری کو ملے گا. الاقرب فالاقرب، اس کو جو ہے فقہ کے الفاظ میں کہا جاتا ہے جو جتنے زیادہ رشتے میں قریب ہوگا اس کو وراثت کا مال ملے گا. دور کے رشتہ دار کو وراثت کا مال نہیں ملے گا. ہاں، دور کے رشتہ دار کو اس وقت ملے گا جب کہ قریب کا رشتہ دار دنیا سے چلا جائے. اس وقت جو ہے دور کے رشتہ دار کو وراثت کا مال ملتا ہے. مثال کے اعتبار سے باپ اور دادا، مرنے والا چلا گیا دنیا سے، جانے کے بعد اس کے وارثین میں صرف اور صرف دادا اور باپ ہیں. اب باپ کا انتقال ہو چکا ہے، دادا ہے. تو اب یہاں کیا کریں گے کہ باپ نہیں ہونے کی وجہ سے دادا کو وراثت کا مال دیا جائے گا، اس لیے کہ قریب کا رشتہ دار یہاں موجود نہیں ہے. تو یہ جو ہے قرآن کا اور حدیث کا حکم ہے، شریعت کا فیصلہ ہے. اب اسی طریقے سے پانچویں خصوصیت اسلام کی یہ ہے کہ وراثت کی وجہ سے ہر وارث کو قطعی طور پر اپنے مال کے اوپر ملکیت حاصل ہو جائے گی. یعنی کہ انتقال ہونے والا، اس کا وقت آ گیا، دنیا سے چلا گیا، وارثین کو ان کا پورا حصہ دے دیا گیا. تو اب یہ حکم نہیں لگائیں گے کہ بھئی یہ مال فلانے آدمی کا ہے، تمہارے ہاتھ میں رہے گا لیکن مکمل تم اس کے اونر نہیں رہو گے. ایسا نہیں. دنیا سے انسان چلا گیا، اس کا مال تقسیم ہو گیا حقداروں میں. تو جس کو جتنا حق مل رہا ہے، ملنا ہے، وہ حق کا وہ آدمی مکمل طریقے سے مالک بن جائے گا، مکمل طریقے سے اونر بن جائے گا. بعض جگہ ایک قانون چلتا ہے، ہمارے ملک میں بھی قانون چلتا ہے لوگوں میں، خاندانوں میں، کہ خاندان کی کوئی زمین ہے، بڑے آدمی کے ہاتھ میں ہے، وہ بڑا آدمی دنیا سے چلا گیا تو تمام جو حقدار ہیں اپنا اپنا حصہ لیں گے، لیکن اس حصے کو اپنے نام کے ساتھ الگ نہیں کریں گے. حصہ رہے گا. مثال کے اعتبار سے 1 ایکڑ زمین ہے، 4 لوگ جو ہے حقدار بن رہے ہیں، تو زمین 1 ایکڑ ویسے ہی رہے گی. 4 لوگ یہ نہیں کریں گے کہ بھئی 4 لوگ ہم ہیں تو ہم کیا کریں گے، پو جو ایکڑ زمین جو ہے تقسیم کر لیں گے. یہ نہیں چلے گا. اسی طریقے سے میرا حصہ جو ہے 1 ایکڑ ہے، میں اس کو بیچ کے اپنی ضرورتوں میں خرچ کر لوں گا. تو بعض خاندانوں میں، ملک میں، بعض گھرانوں کے اندر یہ قانون ہے کہ مرنے والا مرنے کے بعد وہ مال جو چھوڑ کے جا رہا ہے، اس مال کے کچھ لوگ حقدار ہوتے ہیں لیکن مکمل طریقے سے اونر نہیں ہو سکتے. اس کو بیچنا اور اسی طریقے سے اپنے پرسنل کاموں میں استعمال کرنا ان کے لیے قانون کے خلاف ہے. لیکن شریعت کہتی ہے کہ بھئی یہ بھی غلط ہے. مرنے والا مر گیا، اس نے جو ہے ترکہ چھوڑا، وراثت کا مال چھوڑا، جتنے حقدار ہیں تمام حقداروں کا حق ان کو مکمل طریقے سے دے دیا جائے گا. اور جو حقدار اپنا حصہ لے رہا ہے اس حصے کا وہ آدمی 100% مالک بن جائے گا. اب اس کی مرضی کہ وہ حصہ اپنے پاس رکھنا چاہے رکھے، یا بیچ کر اس کا پیسہ اپنے لیے استعمال کرنا چاہے تو کر لے. تو یہ جو ہے اسلام کی یہ 5 خصوصیتیں ہیں. اور وراثت جو ہے اللہ نے فرض کر دیا ہے. آج بہت اچھے اچھے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے دیندار لوگ اس میں ٹال مٹول کرتے ہیں. اور بہت سارے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں. اب وراثت تقسیم ہونے کے وقت میں، جائیداد تقسیم ہونے کے وقت میں بچیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے. بچیوں کو نہیں دیتے لوگ، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی بچیوں کو ہم نے شادی کر کے دے دیا، ان کے جو ہے جہیز میں ہم نے بہت سارا سونا دیا، بہت سارے کپڑے، بہت سارا پیسہ بہت ہم نے خرچ کیا ہے، تو اس لیے ہم کیا کریں گے، بچیوں کو وراثت کا مال نہیں دیں گے. تو شریعت اس کو قبول نہیں کرے گی. شریعت قرآن کا فیصلہ ہے کہ مرد کا بھی حق ہے اور عورت کا بھی حق ہے. اور لوگ اپنا جو ہے دماغ دوڑاتے ہیں. دیکھو بھئی لڑکی کے اوپر بہت سارا پیسہ خرچ ہوا ہے شادی کرنے کے لیے، اس کے بعد پھر اس کو کیسے جو ہے وراثت کا مال دیں گے.
ہمارے جو ہے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے شریعت کے اندر. اگر کوئی آدمی اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے گا شریعت میں تو وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا. شادی کرنا اپنے باپ کا اپنے بچی کے اوپر حق ہے، لیکن جہیز میں لاکھوں کا دینا حق نہیں ہے، اور نہ ہی فرض ہے، نہ ہی واجب، نہ سنت. بس محبت میں لوگ دیتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. اگر بچی کو جہیز میں پیسہ نہیں دیے، سونا نہیں دیے، کپڑے نہیں دیے، بس بدن کے اوپر جو کپڑا ہے اسی کپڑے پر شادی کر کے بھیج دیے، تب بھی اللہ کے سامنے ہم کو جواب نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو فرض نہیں کیا. ہاں ہمارے پاس مال ہے تو ہم کیا کریں گے، محبت میں اپنی بچی سمجھ کر، بچی سمجھنا کیا ہے، بچی ہی ہے اپنی، تو بچی ہونے کی وجہ سے ہم کیا کریں گے، اس کو دے کر بہت ہی خوشی کے ساتھ اس کو رخصت کریں گے. لیکن یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، بس اپنی محبت کے اوپر یہ بات رہتی ہے. اگر کوئی بندہ اپنی بچی کو شادی کر کے بھیج دیا اور وراثت میں بچی کو محروم کرتا ہے تو پھر اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. تو اس لیے بچی کا بھی حق ہے، بچے کا بھی حق ہے. ہاں اتنا فرق رہتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی کو 1 حصہ ملے گا. اب آپ کے ذہنوں میں بات آ سکتی ہے کہ بھئی اسلام برابری کا معاملہ کرنے والا ہے اور انصاف کا معاملہ کرنے والا ہے، تو وراثت کے معاملے میں لڑکی کو 1 حصہ، لڑکے کو 2 حصہ کیوں کہا گیا؟ اور آج بہت سارے لوگ جن کے دلوں میں اسلام سے دشمنی، مسلمانوں سے دشمنی ہے، وہ لوگ کچھ چیزوں کو ایشو بناتے ہیں. اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے. اور آج ہماری حکومت جو ہے سینٹرل میں بیٹھی ہوئی، اس کی نیت بھی خراب ہے اور وہ اس کی نگاہیں بھی اس چیز کے اوپر ہے. کہتی ہے کہ بھئی دیکھو اسلام کے اندر لڑکیوں کے ساتھ کیسا ظلم ہوتا ہے کہ باپ دنیا سے چلا جائے تو لڑکی کو 1 حصہ، لڑکے کو 2 حصے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لڑکی کے اوپر، عورت کے اوپر خاندان کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی. مالی اعتبار سے پوری ذمہ داری مرد کے اوپر رہتی ہے. بچے پیدا ہوئے تو اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا، اپنی بیوی کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا. والدین بوڑھے ہو گئے تو بوڑھے والدین کے لیے اپنے پیسے سے جو ہے خرچ کرنا، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا، اور اسی طریقے سے صدقہ خیرات کرنا. یہ تمام چیزیں مرد سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے کیا کر دیا، یہاں مرد کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے، مرد کا خرچہ زیادہ ہے. مرد جو ہے اپنے خاندان کو سنبھالنے کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھاتا ہے، بڑی قربانیاں دیتا ہے. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا للذکر مثل حظ الانثیین کہ لڑکے کو کیا کرو، 2 دے دو، ڈبل دے دو، لڑکی کو سنگل دے دو. اب یہاں لڑکی کو جو مال مل رہا ہے 4 طریقے سے، ایک ہے باپ، اور ایک ہے شوہر، اور ایک ہے بھائی، اور ایک ہے بیٹا. چاروں سے ترکے کا مال عورت کو ملے گا، لیکن وہ ترکے کا مال وہ عورت کسی دوسرے اوپر خرچ کرنے کی کوئی اس کے اوپر ذمہ داری نہیں. 4 طریقے سے عورت کو مال مل رہا ہے وراثت کا. اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے باپ، اور ایک ہے بھائی، اور ایک ہے شوہر، اور ایک ہے بیٹا. ان چاروں کے مال میں، ان چاروں کی جائیداد میں بیٹی کا، بیوی کا، بہن کا، ماں کا حق رہتا ہے. ایک ہی عورت بیٹی بنتی ہے، ماں بنتی ہے، بیوی بنتی ہے، اور بہن بھی بنتی ہے. تو 4 مردوں سے عورت وراثت کا مال لے گی، صرف اور صرف اپنی ذات پہ خرچ کرے گی. اپنے بچوں پر خرچ کرنے اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اپنے شوہر پر خرچ کرنا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. اپنے بوڑھے والدین پر خرچ کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ہے. تو اس لیے اللہ نے وراثت میں ڈبل حصہ دے دیا. تو یہ جو ہے مصلحت ہے. تو وراثت جو ہے بہت ہی ضروری ہے. اور جو لوگ وراثت میں، آج کل کیا ہوتا ہے کہ بھئی بوڑھے والدین، جس کے مثال کے اعتبار سے ایک ماں باپ کے 4 بچے ہیں، 4 بچوں میں سے بوڑھے ماں باپ کسی ایک کے پاس رہ کر زندگی گزار لیتے ہیں، اور جس کے پاس رہ کر زندگی گزار کے ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں، وہ بچہ پورے مال کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے.
اپنے تینوں بھائیوں کو محروم کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور میں نے پوری ان کی خدمت کی، ان کے واسطے پیسے خرچ کیا، ان کے لیے علاج کرایا، سب کچھ کرایا، اس کے لیے اس کا پورا مال مجھے دینا پڑے گا۔ قرآن اٹھا کے دیکھیں، حدیث اٹھا کے دیکھیں، ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ماں باپ کی پوری ذمہ داری لڑکوں پر آتی ہے، مرد بچوں پر آتی ہے۔ اگر مرد بچے خرچ نہیں کرتے، ماں باپ کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے تو بچے گنہگار ہو جائیں گے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ ایک بچہ خرچ کر رہا ہے تو اس بچے کی خوش نصیبی، اللہ نے موقع دیا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا، کر لیا۔ اب وراثت میں دوسرے بھائیوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے بھائیوں کو محروم کریں گے تو یہاں ماں باپ کی جو خدمت کیا ہے یہ خدمت بہت کم ہو جائے گی، اور ان تینوں کی جو ذمہ داری اور ان تینوں کو جو محروم کر دیا ہے مال میں، وہ گناہ بہت بڑا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو اس لیے وراثت کا مسئلہ بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی نازک مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں جو کہ دیندار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے ہیں، وہ لوگ بھی اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ بھئی وراثت کا مسئلہ اللہ نے اس کو فرض کر دیا ہے۔ ہر حال میں وراثت حقداروں میں تقسیم ہو کر رہے گی۔ کوئی آدمی کسی وارث کو محروم کر دیا، مرنے سے پہلے اس گناہ کا وبال اس کو ملے گا، اس لیے کہ یہ چیز ظلم میں آتی ہے۔ ظلم کا اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی کسی آدمی پر ظلم کرتا ہے، مرنے سے پہلے اس ظلم کا عذاب بھگتنا پڑے گا اس کو۔ تو اس لیے ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اگلے جمعہ کے اندر بھی انشاءاللہ وراثت کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو وراثت کا جو مسئلہ بہت ہی ضروری، فرض اور پیچیدہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو اور اس عبادت کو زندہ کرنے کی اور 100% اس مسئلے پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔